اسرائیل کا وحشیپن تمام حدیں پار کر گیا۔ غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی طیاروں سے وحشیانہ بمباری، 1 ٹن وزنی 6 بم گرا کر جبالیہ پناہ گزین کیمپ کو مکمل تباہ کر دیا۔ 100 سے زائد نہتے فلسطینی پناہ گزین شہید ہو گئے۔ ہر طرف لاشوں اور زخمیوں کے انبار لگ گئے۔ فلسطینی شہری دفاع کا کہنا ہے جبالیہ کیمپ پر بمباری کے بعد اسپتالوں میں کوئی جگہ نہیں رہی، فرش پر زخمیوں کو رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اسپتالوں کے لیے ایندھن نہیں، جس سے ICU اور ڈائلیسس والے افراد بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال اور بھی خوفناک ہو گئی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ کے بعد نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ کر دیا، جہاں 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے نصیرات کیمپ میں 2 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سانحہ جبالیہ، اسرائیل کا وحشی پن تمام حدیں پار کر گیا۔ غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی طیاروں نے وحشیانہ بمباری کی، 1 ٹن وزنی 6 بم گرا کر جبالیہ پناہ گزین کیمپ کو مکمل تباہ کر دیا۔ 100 سے زائد نہتے فلسطینی پناہ گزین شہید ہو گئے۔ ہر طرف لاشوں اور زخمیوں کے انبار لگ گئے۔ فلسطینی شہری دفاع کا کہنا ہے کہ جبالیہ کیمپ پر بمباری کے بعد اسپتالوں میں کوئی جگہ نہیں رہی، فرش پر زخمیوں کو رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اسپتالوں کے لیے ایندھن نہیں ہے، جس سے ICU اور ڈائلیسس والے افراد بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال اور بھی خوفناک ہو گئی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ کے بعد نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ کیا، جہاں 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے نصیرات کیمپ پر 2 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ یہ مناظر ہیں جہاں پر میتیں پڑی ہوئی ہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، لوگوں کی لاشیں ملبے تلے اب بھی دبی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان بنا دیا۔ یونیسیف نے دردناک اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسرائیلی بمباری سے ہر 10 منٹ میں 1 بچے کی جان جا رہی ہے۔ روزانہ 400 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 3500 سے بڑھ چکی ہے۔ اسپتالوں میں طبی سہولتیں ختم ہونے سے نومولود بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مسلسل 4 شکستوں کے بعد پاکستان نے ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کر لی۔ بنگلہ دیش کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ڈو اور ڈائی میچ میں قومی ٹیم نے 2 اہم پوائنٹس کے ساتھ رن ریٹ بھی بہتر کر لیا، پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں پوزیشن پر جگہ بنا لی۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے معاملے پر PCB کی قائم کردہ 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی کی جانب سے 1 ہفتے کے اندر تحقیقات مکمل کرنے کا امکان ہے۔ رپورٹ اور سفارشات چیئرمین ذکا اشرف کو جمع کرائے گی۔ انضمام الحق کا ایک کمپنی کے ساتھ شیئر ہولڈر ہونے کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس پر انضمام الحق نے بورڈ کا استعفیٰ تھما دیا۔ انضمام الحق کے خلاف فوری انکوائری، پاکستان کرکٹ بورڈ نے کمیٹی بنا دی، 1 ہفتے میں رپورٹ چیئرمین ذکا اشرف کو دے گی۔ چیف سلیکٹر پر محمد رضوان کے ساتھ ایک ایسی غیر ملکی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہونے کا الزام ہے جس کا ایک رکن طلحہ نامی شخص بھی ہے۔ طلحہ پلیئر ایجنٹ کمپنی کا MD بھی ہے، جو بیشتر بڑے کھلاڑیوں کے لیے بطور مینیجر کام کرتی ہے اور ان کے مفادات کا خیال رکھتی ہے۔ انضمام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ چیف سلیکٹر ہوتے ہوئے ایک ایسی کمپنی کے مالک کے پارٹنر ہیں جو کھلاڑیوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس طرح مفادات کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ سربراہ PCB ذکا اشرف کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے سلیکشن میں طلحہ کا اثر و رسوخ ہے۔ دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے، تو لگ رہا ہے 7-8 پلیئرز اگر قابو کیے ہوئے ہیں تو پھر پیچھے تو وہی ہے جو سلیکشن کر رہے ہیں۔ نیا لا بھی لانا پڑے گا جس میں پلیئر کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں اس کی بھی ایک لمیٹڈ تعداد ہونی چاہیے۔ الزام لگنے پر انضمام الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دی۔ کب کو چھوڑیں، گھنٹے بعد جائیں یا 2 دن بعد، بس ہم جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نگراں سیٹ اپ کی مدت میں اضافے اور انتخابات کے التوا کی افواہوں پر فل سٹاپ لگا دیا۔ جا رہے ہیں، کب کو چھوڑ دو، بس ہم جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے گھنٹے بعد جائیں یا 2 دن بعد جائیں، وہ تو پریکٹیکل چیزیں، وہ ہم جا رہے ہیں۔ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی۔ I also want to cast that vote and get a mandated and elected government.
ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز۔ ان کے کینڈیڈیٹس فائل ہوں گے، جو ان کے نمائندگان ہیں وہ لوگوں سے کینوسنگ کریں گے، ووٹ مانگیں گے، اور نہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں، وہ لوگ جو ان کے لوائلسٹ کے طور پہ ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کروں؟ وہ لمز کے ہمارے بچے ہیں، کوئی نہیں، وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اٹس اوکے، ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں، وہ اس کی جو میرے جوابات ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں۔ نواز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کا اجلاس، لیگی رہنما احسن اقبال نے بتایا نواز شریف جلد جماعتوں کے سربراہوں سے ملیں گے، چاروں صوبوں کا دورہ بھی کریں گے۔ نون لیگ نے ملک مسائل سے نکالنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی، کل سے قومی اور صوبائی امیدواروں سے درخواستیں لی جائیں گی۔ احسن اقبال کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، 2017 میں مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی، اس کے اندر تو وہ اس وقت شریک تھے۔ ان کی لیول پلینگ فیلڈ تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تو مسلم لیگ نون سے چھینی گئی تھی نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے باہر کر کے، کیونکہ وہ کردار رخصت ہو گئے ہیں جن کرداروں نے وہ سازش کی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف ہوں گے۔ اس دفعہ سلیکشن کی گئی تو عوام نہیں مانیں گے۔ چوتھی سلیکشن کے ذریعے چوتھی بار نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو کیا فائدہ؟ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا 2017 میں آپ سے مینڈیٹ چھینا گیا تو وہ ایسے واپس نہیں کر سکتے۔ آج احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ سے چھینی گئی تھی وہ آپ کو واپس جو ہے وہ دے دی جائے، ایسے نہیں دی جائے۔ ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے اگر آپ کو عوام ووٹ کرتی ہے تو آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ جو ہے اس پر حکمرانی کریں اس ملک پر۔ اس دفعہ اگر سلیکشن ہوئی اس ملک میں تو پاکستان کی عوام سلیکشن قبول نہیں کرے گی۔ اگر آپ اس طریقے سے آنا چاہتے ہیں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم اگر آپ بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی سلیکشن کے ذریعے بننا چاہتے ہیں تو کیا فائدہ چوتھی دفعہ؟ آپ سال ڈیڑھ سال نہ چلیں اس سلیکشن پہ اور پھر 2018 کا بیان دوبارہ اٹھائیں کہ ہم 2018 سے شروع کریں گے، تو پھر لوگ آپ کا بیانیہ نہیں بائی کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت نے عظما اور علیمہ خان کو 9 مئی واقعات کی تفتیش میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ پولیس نے جے آئی ٹی نے اسد عمر کو کل 4 بجے طلب کر لیا۔ اسد عمر کو 9 مئی واقعات میں طلبی کے 5 نوٹسز جاری کیے گئے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اب فلسطین کا جو دکھ ہوتا ہے، ہم پھر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس نہج پہ نہیں پہنچے، تو ہمیں اپنے ملکوں سے پہلے بچا لینا چاہیے۔ تھوڑی تکلیفوں سے بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کہ کوئی ہمارے اوپر جبر کر رہا ہو کسی اور ملک سے۔ تو اس وقت جو جبر ہو رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں، اسی کا دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں۔ دشمن کر رہا ہوتا تو ہمیں دکھ نہ ہوتا، ہم جوش میں ہوتے ہیں۔ ہوابازی کے سابق وزیر غلام سرور خان نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر دی۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے ملاقات کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ میاں والی سے عطا اللہ شادی خیل نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ عطا اللہ شادی خیل چیئرمین پی ٹی آئی کے حلقہ N95 میں انتخابی مہم کے انچارج اور پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کے عہدیدار تھے۔ شیخ رشید کا راولپنڈی کی دونوں نشستوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان، کہتے ہیں ہم اپنی عظیم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اور راشد شفیق 9 مئی واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ میں راشد شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں۔ ہم عظیم فوج کے ساتھ ہیں اور ہم 9 مئی کے واقعے کی دونوں باپ بیٹا مذمت کرتے ہیں۔ دونوں نشستوں سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہوں اور راشد شفیق اس کا ایک حصہ ہے اور میرے ساتھ ہے۔ 23 اکتوبر کو ملٹری کورٹس کو معطل کر کے ملکی سالمیت داؤ پر لگائی گئی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل بافٹر کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، بولے فیصلے سے جاسوسی کرنے، دفاعی تنظیمات پر حملے کرنے، جہاز اور ٹینک اڑانے کا لائسنس دے دیا گیا۔ اکتوبر کو آپ نے اس ملک کے اندر تماشا دیکھا جدھر ملک کی سالمیت، بقا، اس کی سلامتی، اس کی سیکیورٹی
اس کے اندر جاسوسی کا لائسنس دے دیا ہے. آپ نے یہ قانون سسپینڈ کر دیا ہے. آپ کو ایک جھمٹ نے آ کر کہا کہ جی ہماری مرضی ہے. یہ آج سے چیز ہوگی قانون کہ آپ تنصیبات اڑا دیں, جہاز اڑا دیں, ٹینک اڑا دیں, انڈیا کے یا کسی اور ملک کے لوگ آ جائیں یہاں جاسوسی کریں اور پھر کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ تو فیصلے سیاسی فیصلے ہیں, قانونی فیصلے نہیں ہیں. آپ کو سیاست کرنی ہے, آئیں جی سیاست کریں. منصبوں پہ بیٹھ کے کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ جو مجھے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وہ خود صادق اور امین نہیں ہے. پاکستان میں صرف جو بلٹن ہے نا وہ ٹائم پر ہوتا ہے. 2 دن کا ڈیلے ہو سکتا ہے, 10 دن کا ڈیلے ہو سکتا ہے, 20 دن کا ڈیلے ہو سکتا ہے. ٹائم پہ 15-20 دن کا ڈیلے. جو سیٹ اپ آئے گا وہ کچے دھاگے کی طرح ہوگا. اس لڑی کے اندر وہ بہت تیر مارا 17 مہینے, بہت آپ نے کوئی آسمانی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی تو 22 میں 23 میں نہیں چلے گا. کھڑے ہم وہیں ہوں گے آگے گنگے. تو زیادہ بہتر ہے آپ اس سسٹم کے اندر تھوڑا سا کوئی راستہ نکال دیں. ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت کے پاس اپیل کا حق ہے. ماہر قانون یحییٰ فرید کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا 9 مئی جیسے واقعات کی حوصلہ شکنی کے لیے جلد ٹرائل ہونا ضروری ہے. اٹلی, امریکہ سمیت مغربی ملکوں نے بھی سلامتی کے پیش نظر سخت قوانین بنائے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بحال ہونے کے بعد اب اپیل کا اس میں آپشن ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں. امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کی اپیل کی جائے ایک لارجر بینچ کے سامنے. پاکستان میں دیکھیں مسکنسیپشن بہت بڑی یہ ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائلز یا اسپیشلائز کورٹس بنائی جاتی ہیں یہ ریپریشن کا ٹول ہے, بلکہ ان ریالٹی یہ ایک مجبوری کے تحت بنائی جاتی ہے. پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری. اٹلی ہے, کولمبیا ہے, بنگلہ دیش ہے, آپ کے نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے, اور ایون امریکہ بھی اپنے لاس کو بہت اسٹرانگ کر لیتا ہے جب بھی نیشنل سیکیورٹی کا ڈیلیما ان کو فیس ہوتا ہے. اگر آپ آرڈینری کورٹس میں ان کو بھیج دیں گے تو خدشہ یہ ہے کہ آرڈینری کورٹس کیونکہ آپ کے آلریڈی چیلنجڈ ہیں تو ایسے لوگ یا ایسے عناصر جو ہاسٹائل عناصر ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ آفینس کریں گے, بعد میں 2 دن میں بیل ان کو ملے گی, پھر وہ ملک سے باہر جائیں گے اور باہر جا کر بازار لگا دیں گے اپنے نیشنل سیکرٹس کا. لاہور میں طالب علم کو مسلح افراد نے دن دہاڑے کالج کے سامنے سے اغوا کر لیا. واردات کے دوران مسلح افراد اور مقوی کی کافی دیر تک کھینچا تانی ہوتی رہی. فوٹیج سامنے آ گئی. یار محمد کی رپورٹ. 17 سالہ ارحم بائک پر بیٹھ کر اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ اسی دوران پیچھے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار نے ٹکر مار دی. پھر نوجوان کو گاڑی میں ڈالنے کی زبردستی کوشش کی. مزاحمت پر ارحم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, کھینچا تانی کی گئی, پھر کن پٹی پر پستول رکھ کر بھی دھمکایا گیا. کافی زور آزمائی کے بعد ملزمان مغوی کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے. مغوی کے تایا کو 2017 میں قتل کیا گیا جس کی پیروی نوجوان کے والد کر رہے تھے. ورثہ کا الزام ہے کہ مخالفین نے کیس واپس نہ لینے پر مدعی کے بیٹے کو اغوا کیا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد مغوی کو بازیاب کرا لیا جائے گا. یار محمد, ARY نیوز, لاہور. کراچی میں 16 سال کی لڑکی کی گمشدگی کو 2 ماہ ہو گئے. والدین سخت پریشان ہیں, کہتے ہیں پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے سلمان لودھی. 30 اگست کی صبح 16 سالہ حفصہ شاہ فیصل کالونی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلی, لیکن مدرسے کے اساتذہ نے بتایا کہ حفصہ بیماری کا کہہ کر صبح ہی گھر واپس چلی گئی تھی. حفصہ کے مبینہ اغوا پر اہل خانہ 2 ماہ سے غم سے نڈھال ہیں. اہل خانہ کہتے ہیں مبینہ اغوا کا مقدمہ شاہ فیصل کالونی تھانے میں درج کروایا, لیکن تفتیشی پولیس کیس پر کام نہیں کر رہی. رات کا پتہ چل رہا ہے نہ دن کا. کبھی رات میں اٹھ کے ایک دم خیال آ جاتا ہے بچی کہاں ہے, کیا کر رہی ہوگی, کہاں پھنسی ہوئی ہے. بہت کچے ذہن کی تھی, بچہ دماغ تھا اس بچی کا, حفظہ کا. ہم اتنے پریشان ہیں, ہم کیا کریں, ہم بیمار بھی ہیں. ابھی 2 ماہ ہو گئے, پولیس نے ابھی تک کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. 2 ماہ گزر چکے ہیں, یہ تیسرا شروع ہو گیا. ابھی آپ کی بچی واٹس ایپ یوز کرتی تھی, اس کا ہم ڈیٹا نکلواتے ہیں, لیکن ڈیٹا ابھی تک نہیں آیا. 16 سال کی حفظہ کو بلا پھسلا کے لے کر چلے گئے ہیں شادی کے لیے سے, زنا کے لیے سے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے, پولیس کا حق ہے وہ ہمیں لا کے دے. مدرسے کا کام ہوتا تھا وہ بیٹھ کے کرتی تھی, اس کے علاوہ کبھی نہ شک ہوا ہے نہ اس طرح کی کوئی بات. تفتیشی پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ حفصہ اپنی مرضی سے نامعلوم افراد کے ساتھ گئی اور جاتے جاتے گھر کے موبائل فون کے کئی نمبر بھی ڈیلیٹ کر گئی. ڈیلیٹ کیے گئے نمبرز کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے SIU کو درخواست بھیجی گئی ہے, لیکن 1 ماہ بعد بھی SIU نے تفتیشی پولیس کو کیس پر جواب نہیں بھیجا. حفصہ کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ ان کی بیٹی کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز, کراچی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। फैजाबाद धरने के दौरान मुझ पर और हुकाम पर फैज हमीद का शदीद दबाव था। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में अपना जवाब बयान हल्फी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी का कहा। मरियम औरंगजेब को बताया काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं। फैजाबाद धरने के दौरान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर तमाम चैनल्स बंद कर दिए थे। 2 साल बाद मुझे चैनल्स बंद करने पर ओहदे से हटा दिया गया। अबसार आलम ने अपने बयान में कहा है साबिक डीजीसी फैज हमीद ने सहाफी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाला था। फैज हमीद ने हुसैन हकानी पर मुकम्मल पाबंदी के लिए भी दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया। फैज हमीद और उनके मातहत अफसरान टीवी चैनल्स पर दबाव डालते रहे। अप्रैल 2017 में वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया। फैजाबाद धरने में पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर एक निजी चैनल को बंद किया तो फैज हमीद ने दीगर चैनल्स भी बंद करने का कहा। अबसार आलम ने कहा है कि जवाब हकायक पर मबनी है जिसे बयान हल्फी के साथ जमा करा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद नजरसानी केस में बयान हल्फी जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। कराची किंग्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम खिलाड़ी की खोज ने ढूंढ निकाले 3 बर्क रफ्तार फास्ट बॉलर फवाद अली, अरसलान और दोस्त मोहम्मद सुलेमान किंग्स टैलेंट प्रोग्राम में मुंतखब हो गए। खिलाड़ियों को टैलेंट प्रोग्राम के तहत तरबियत और करियर डेवलपमेंट रहनुमाई फराहम की जाएगी। प्रोग्राम की क़यादत कराची किंग्स के कोच मोहम्मद मसरूर कर रहे हैं। खिलाड़ियों की खोज प्रोग्राम 2016 में शुरू किया गया था। मकसद मुल्क भर से बासलाहियत खिलाड़ी तलाश करके उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करना है। अब वक्त आ गया है अपना टैलेंट दिखाने का। दुनिया के सामने अपना जोश मनवाने टैलेंट की तलाश में आ रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।